آج کل سوشل میڈیا پر ایک عجیب قسم کی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اس بحث کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلی بات اصول کی ہے۔ جہاں عورت کو زینت چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں مرد کو نظریں نیچی رکھنے کے احکامات بھی دیے گئے ہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے، اور اصول سے انحراف کرنا اور مخالفت کے لیے ہٹ دھرمی پر اترنا، یہ بنی اسرائیل کا شیوا ہے، جو کم از کم ہمیں زیب نہیں دیتا۔ جس بارے میں قرآن و حدیث کے واضح احکامات موجود ہوں، ان چیزوں پر کلام کرتے ہوئے حد درجہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان معاملات میں کسی گنجائش کا کوئی امکان نہیں۔ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 میں بھی احکامات موجود ہیں۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اسی کی اگلی آیت میں خواتین کے لیے بھی واضح ہدایت موجود ہے کہ مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسئلہ دریافت کرنے آئی۔ اس دوران اس کی نظر حضرت فضل بن عباس پر پڑی اور وہ بھی انہیں دیکھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا چہرہ اپنے ہاتھ سے دوسری جانب پھیر دیا۔ اس بابت حافظ ابن قیم لکھتے ہیں، تمام حادثات کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے اور بڑی آگ چھوٹی چنگاریوں سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام کی روح تو یہی کہتی ہے کہ نظروں کی حفاظت کر کے تمام چھوٹی بڑی برائیوں کے راستے کو ہی ختم کر دیا جائے اور ان کے آگے بند باندھ دیا جائے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ گناہوں کے عادی شخص کے لیے گناہوں میں لذت کا پورا سامان موجود ہوتا ہے اور اسے برائی کسی طرح بھی برائی نہیں لگتی، مگر جو شخص پاکیزگی اور ایمان پر یقین رکھتا ہو اور باقاعدہ عمل کرتا ہو، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی حتمی ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ بیہودگی یا لباس کی جو تعریف آپ کے نزدیک ہو، اسلام کے نزدیک بھی وہی ہو۔ شوبز اور گلیمرائزیشن کی دنیا میں رائج چیزوں نے شاید ہمارے موریلٹی سٹینڈرڈز کو اتنا گرا دیا ہے کہ ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں اور شاید اسلام کے احکامات سے زیادہ اپنی ذاتی پسند ناپسند ہماری ترجیح بن گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ لہٰذا یہ آیت داعیان دین، خصوصاً میڈیا کے محاذ پر اسلام کی نمائندگی کرنے والوں کے لیے ایک واضح ہدایت کا درجہ رکھتی ہے کہ ہمیشہ بات کرتے ہوئے حکمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اور غیر ضروری بحث و مباحثے میں الجھنے کے بجائے آسان انداز میں بنیادی اصول بیان کر دیا جائے کہ دین اسلام کا یہ احکام بغیر کسی چون چرا کے ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ اپنی آڈینس کی ضرورت اور نبض کو سمجھتے ہوئے حکمت کے ساتھ اپنا کنٹینٹ بیان کرنا ہی ایک اچھے مسلمان مبلغ کی نشانی ہے۔ یہ یاد رہے کہ غیر ضروری سوالات میں الجھانا اور اصل چیزوں سے نگاہ ہٹا دینا ہمیشہ فتنہ اٹھانے والوں کا وتیرہ رہا ہے۔